سچ کہہ رہا ہوں، جس دن میرے دل کی دنیا میرے بس میں نہ رہی، تم تک پہنچنے سے مجھے کوئی طاقت نہیں روک سکے گی۔ اس کے لفظوں کی شدت سے جذبات کی آگ بھڑک رہی تھی، اور کتنی دیر اس نے سسک کر کہا تو وہ تلخی سے ہنسا۔ گر ہارا تو میں تمہارا۔ اس نے گھٹنوں کے بل جھکتے اس کا چہرہ ٹھوری سے مٹھی میں بھینچتے کہا تو اس کا لہجہ سرد تھا، مگر آنکھیں دہک رہی تھیں۔ خیال رکھیے گا صاحب، ہجر یاراں بھی عاشق کی جان لے لیتا ہے، تب جیت بھی گئی تو آپ کو ہار جاؤں گی۔ اس لڑکی نے آنسو رگڑ کر اپنی سرخ آنکھیں سامنے والی کی آنکھوں میں گاڑی اور اس کا گریبان جھنجھوڑ کر کہا۔ اس کی بات پر لمحے کے لیے مقابل کی ہستی ہل گئی تھی، مگر پھر سنبھل کر بولا تو لہجہ صفاق تھا۔ تم انتقام تھی اور انتقام رہو گی۔ بدلے میں آیا مہرہ کبھی دل کی دھڑکن نہیں بنا کرتا۔ اپنے لفظوں سے اس کا سینہ چھلنی کر اسے پیچھے جھٹک کر وہ مضبوط قدم رکھتا کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ پیچھے وہ عشق میں کملی لڑکی گھٹنوں میں سر دیے ساکت آنکھوں سے یہ تہیا کر رہی تھی کہ وہ شخص کو ہرا کر رہے گی، تبھی تو اس کے عشق کی جیت ہوگی۔ مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ عشق قربانی مانگتا ہے، کبھی رشتوں کی تو کبھی خون کی۔ عاشق ہوں، نہ محبت میں نفرت جیسے جرم کی مرتکب نہیں ہو سکتی میں۔ یہ منظر ہے اسلام آباد کے سب سے بڑے ڈائمنڈ مال کا، جہاں کیفیٹیریا میں بیٹھا وہ شخص اپنی ڈیل فائنل کرنے کے آخری مراحل پر تھا۔ دبئی کی مختلف کمپنیز کے نمائندے بھی اس شخصیت کے آگے، جو ان سے عمر میں بھی چھوٹا تھا، اس کو اپنی مختلف ڈیلز دکھاتے اپنا کانفیڈنس لوز ہوتا محسوس کر رہے تھے۔ وہ تھا ہی اتنا اعلیٰ پرسنالٹی کا مالک کہ اس کی شخصیت اپنے چاروں اطراف میں چھا جانے کی حیثیت رکھتی تھی۔ ہر کوئی اسی طاق میں تھا کہ حاکم انڈسٹریز، جو کہ بیرونی ملکوں میں بھی ٹاپ پر تھی، اس کی یہ ڈیل انہی کو ملے۔ شہروز کبیر حاکم اپنی عقابی نظروں سے مقابلے میں بیٹھ کر نمائندوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ چہرہ پڑھنے میں مہارت حاصل رکھتا تھا اور ان کے چہرے پڑھ کر ہی جان گیا تھا کہ ان میں سے کون کھڑا ہے اور کون کھوٹا۔ اس نے بھی بغیر دیر کیے اس نمائندے کا نام لیا جس سے وہ یہ ڈیل کرنا چاہتا تھا، اور فوراً کھڑے ہو کر اپنے کوٹ کو جھٹک کر اس کے بٹن ایک سٹائل سے بند کیے۔ "دی میٹنگ از ڈسمسڈ"، اس نے سر لہجے میں کہتے ہوئے ٹیبل سے بلیک سن گلاسز پکڑ کر اپنی مغرور پوری آنکھوں پر سجائے۔ وہ کیوں کر غرور نہ کرتا، اس پر سجدہ بھی تو بہت تھا۔ باقی کے نمائندے ڈیل اپنے ہاتھ سے نکل جانے پر ہاتھ ملتے رہ گئے، جبکہ وہ ایک شان سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ کیفیٹیریا سے باہر جاتا، کسی نے اس کی راہ میں حائل ہو کر رستے کو روکا تھا۔ وہ اس کالے بلے سے واقف تھا، ابھی پتھریلی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی راہ میں حائل ہونے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا سب سے بڑا حریف شمشیر علی تھا۔ "اور بتاؤ دشمن، میٹنگ کیسی رہی؟" وہ جانتا تھا شہروز کا موڈ اسے دیکھتے ہی بگڑ جاتا ہے، تبھی آج بھی اس کا دن خراب کرنے پہنچ گیا تھا۔ شہروز بھی اس کی رگ رگ سے واقف تھا، تبھی بولا، "ابھی تک تو ٹھیک تھا، مگر اب یقیناً تم نے راستہ کاٹ لیا ہے تو کیسے اچھا گزر سکتا ہے؟ ویسے تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جو ڈیل تمہیں کل ملنے والی تھی وہ میں آج ہی جیت چکا ہوں۔ اس کی بات نے شمشیر علی کو سرتا پیر آگ لگا دی تھی۔ وہ جو شہروز کا دن خراب کرنے آیا تھا، اپنا پل میں تباہ کر چکا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں، جبکہ اس کی حالت پر شہروز تمسخر سے مسکرایا تھا اور اسے پیچھے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ جیسے ہی وہ مال کے سیکنڈ فلور پر پہنچا، اس نے منہ ہلکا سا پیچھے موڑ کر اپنے سیکرٹری کو ہدایت دینا شروع کی، جسے سیکرٹری بھی فوراً نوٹ کرنے لگا، کیونکہ وہ اپنے باس کے حد درجہ تیز غصے سے واقف تھا۔ وہ جہاں جہاں سے گزر رہا تھا وہاں سے لڑکیاں اسے دیکھ کر آہیں بھر رہی تھیں۔ کوئی لڑکی ایسی نہ تھی جس نے مڑ کر اسے نہ دیکھا ہو، اور یہی بات اس کی ناگواریت کا باعث بن رہی تھی۔ ایک اور چیز جو شہروز حاکم کی زندگی میں نقش ہو چکی تھی وہ تھی عورت ذات سے نفرت۔ ایسا کیا تھا جسے شہروز کبیر حاکم جیسا شخص عورت سے نفرت کر بیٹھا تھا؟ یہ تو وقت نہیں بتانا تھا۔ جو ہی وہ میوزیکل انسٹرومنٹس کی شاپ کے آگے پہنچے، شہروز کبیر حاکم کا تصادم زور سے ایک نسوانی وجود سے ہوا تھا، جس کے باعث نسوانی وجود کے ہاتھ میں پکڑا ہوا وائلن زوردار آواز سے نیچے گرا تھا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ نقاب میں صرف اس کی سبز آنکھیں ہی دکھ رہی تھیں۔
اس صنف نازک نے اپنی آنسوؤں سے لبریز سبز آنکھیں اٹھا کر پل کے پل شہروز کبیر حاکم کی آنکھوں میں دیکھا تھا، اور یہی دیکھنا شہروز کبیر حاکم کی دنیا ہی ہلا کے رکھ گیا تھا۔ وہ وہاں کبھی نہ رکتا، مگر اس بار زندگی میں پہلی بار غلطی اس کی خود کی تھی، تبھی وہ وہاں رک گیا اور اس کی آنکھوں میں جیسے ڈوبتا چلا گیا۔ وہ جو آج بڑی مشکلات کے بعد اپنی ماں سے اجازت لے کر اپنے لیے وائلن خریدنے آئی تھی، اس کا من چاہا وائلن پل بھر میں سامنے کھڑے پہاڑ نما وجود سے ٹکرا کر زمین بوس ہوتا چکنا چور ہو چکا تھا، بالکل اس کے دل کی طرح۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر سامنے اپنے قصوروار کو دیکھا، اور یہ دیکھنا اس کا بھی لمحوں سے منٹوں پر محیط ہو گیا۔ ایسی آنکھیں کہاں دیکھی تھیں اس نے؟ ہاں، اس کی ماں کی آنکھیں ایسی تھیں جو اس کے باپ کے دکھ میں درد جھیلتی گریزاری سے ایسی ہو چکی تھیں، جن میں نہ جانے کتنا درد پنہا تھا، جو وہ دوشیزہ منٹوں میں جان چکی تھی۔ تبھی بغیر کچھ کہے جھک کر وائلن کے ٹکڑے سمیٹنے لگی۔ ایک لفظ نہ کہا تھا اس نے مقابل سے۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر جاتی، شہروز میر حاکم کے لفظوں نے اس کے قدم زنجیر کیے تھے۔ رو کیوں رہی ہو؟ ایک بے جان وائلن ہی ٹوٹا ہے، مجھ سے تمہارا دل تو نہیں جو یوں آنسو تمہارے چہرے پر بے مول ہو کر بہتے چلے جا رہے ہیں؟ چاہو تو مجھ سے اس کی قیمت لے لو۔ وہ جو عورت ذات سے نفرت کرتا تھا، نہ جانے کی اس لڑکی کی آنکھوں میں اس سے آنسو برداشت نہ ہوئے، اور وہ بے ساختہ خود کو کہنے سے روک نہ پایا۔ وہ جو واپس جا رہی تھی، اس کی بات پر پلٹ کر اس سے دیکھا اور کہا، کبھی کبھی ایک بے جان چیز سے آپ کے احساسات جڑے ہوتے ہیں، جن کے ٹوٹ جانے پر آپ کا دل بھی ٹوٹ جاتا ہے، مگر یہ صرف وہی لوگ جانتے ہیں جنہوں نے دل لگایا ہو۔ آپ نہیں سمجھیں گے، کیونکہ آپ تو پہلے اس راہ سے ہٹ چکے ہیں۔ جب آپ کا دل جوڑنے والا آپ کی زندگی میں آئے گا، تب آپ سمجھیں گے۔ وہ یہ کہتی جا چکی تھی۔ وہ جو اس کے لہجے میں کھو چکا تھا، بات سمجھ آنے پر فوراً ہوش میں آیا اور پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے بھاگا۔ مگر وہ وہاں ہوتی تو اس سے ملتی نا، وہ تو جا چکی تھی، وہاں سے بہت دور۔ بھلا وہ اس کی زندگی کے بارے میں کیسے جانتی تھی؟ یہ کیسے ممکن تھا کہ کوئی اسے اندر تک پڑھ سکے، اور وہ انجان لڑکی اسے 2 پل میں جان چکی تھی، اور اس کی حقیقت اس پر واضح کرتی چلی گئی تھی۔ تم میں کوئی تو راز ہے، میں تمہیں ایسے نہیں جانے دوں گا، تمہیں ڈھونڈ لوں گا۔ اس نے درد سے پھٹتے سر کو تھامتے اپنے آپ سے عہد کیا۔ شہروز کبیر حاکم اب اس انجان لڑکی کی جان کن جھونکوں میں ڈالنے والا تھا۔ اسے دیکھ قسمت دکھ سے مسکراتی، اذیت بھری مسکراہٹ۔ رات کی سیاہی پھیلتی چلی گئی، لیکن جس وقت شہر میں خاموشی کا راز تھا، وہیں ایک جگہ تھی جو دن کے اجالے کی طرح روشن اور چمچما رہی تھی۔ جی ہاں، بازار حسن میں اس وقت محفل میں شراب اور شباب اس وقت عروج پر تھا، جہاں کئی لڑکیاں لہک لہک کر امیر زادوں کو اپنا گرویدہ کر رہی تھیں۔ دن کی روشنی میں مہذب دکھنے والے امیر آدمی اور لڑکیاں رات کی تاریکی میں ہوس کے پجاری کی طرح بھیڑیا بن جاتے، جن کا کام صرف وہاں پر لائے گئی لڑکیوں کی بولی لگانا اور اپنی راتوں کو رنگین کرنا تھا۔ بے شک اس میں ان لڑکیوں کی مرضی ہوتی یا نہیں، ایسے میں ہی طبلوں کی تھاپ کے دوران اچانک رات 1 بجے اوپری منزل کے واحد کمرے سے وائلن بجنے کی آواز ماحول میں عجیب ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ بہت ہی دل چھو لینے والی آواز تھی، جس میں ایک اندیکھی مدد کی پکار تھی، جو شاید ہی کوئی سن پاتا۔ روح جان بائی، اس اوپری منزل والی حسینہ کا دیدار کب نصیب ہوگا؟ ایک نوجوان امیر زادے نے روح جان بائی سے پوچھا، تو وہ چپتی نظروں سے اوپر دیکھنے لگی۔ بہت جلد میاں، اوپر کا دروازہ بھی کھلے گا اور اندر چھپا حسین راز بھی، جو سب کی آنکھیں خیر کر دے گا، مگر جب تک وہ 18 کی نہیں ہو جاتی ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن وقت آنے پر ہم قیامت ڈھائیں گے اس کی حسن و شباب سے مردوں پر۔ اس نے اپنے آرانہ ارادوں سے اس کو جواب دیا، اور یقیناً اس کے جوانی کے مزے لینے والا میں پہلا ہوں گا۔ اس امیر نوجوان نے عقابی نظروں سے اس کمرے کو دیکھتے ہونٹوں پر زبان پھیرتے کہا، تو وہ سر تسلیم خم کر گئے۔ دونوں مکروہ لوگوں کا کہکا وہاں گونجا تھا، اور جس کی قسمت کا فیصلہ ہوا تھا، وہ سب سے انجان اپنا دکھ ساز کی صورت نکال رہی تھی۔ نیچے ناچ گانا زور و شور سے برپا تھا، جو اس حسین پری کی نیند میں مخل ہو رہا تھا۔ حضرت اٹھیے، آپ کی امی حضور نے آپ کے لیے ناشتہ بھیجا ہے، کیا آپ کو اپنے جامے کے لیے دیر نہیں ہو رہی؟
کوٹھے کی ملازمہ نورا نے کھڑکی کے سے جالی دار پردے ہٹاتے کہا اور موتیوں کی لڑیاں پیچھے کی جو پردے کے آگے ایک اور پردے کی طرح خوبصورتی سے پھیلی تھیں۔ سورج کی کرنیں چند سے آتی ہوئی اس کے شفاف گورے ملائی جیسے چہرے پر پڑی تھیں، جس کے باعث اس پرورش نے مسا کر اپنی دودیا کلائی اپنے مکلی سبز آنکھوں کے آگے کی تھی، مگر وقت کا احساس کرتے اس کی نیند بھگ سے اڑی تھی۔ نورا، آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہیں اٹھایا؟ غضب خدا کا، ہمیں اتنی دیر ہو گئی۔ وہ فوراً اپنے نرم گداز بستر سے اٹھتے جلدی سے اپنی پتلی کمر پر پھیلی لمبی سنہری زلفوں کا جوڑا باندھنے لگی، جو اس کے اٹھتے پھر نرم و ملائم ہونے کی وجہ سے اس کی کمر پر پھیل چکا تھا۔ وہ فریش ہو کر واپس آئی تو پانی کے قطرے شبنم کی موتیوں کی طرح اس کے چہرے پر چمکنے لگے تھے۔ نورا یکٹک اس کے نوخیز حسن کو دیکھ رہی تھی، جو ہاتھ لگانے سے جیسے میلا ہوتا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہے نورا؟ غزل نے جب نورا کو یکٹک خود کو دیکھتا پایا تو نرمی سے پوچھا۔ خدا کی قدرت دیکھ رہی ہوں، جس نے آپ کے ہر ایک انگ کو بڑی فرصت سے بنایا ہے۔ اتنا مکمل حسن تو شاید بازار حسن کی تمام تر حسیناؤں کا مل کر بھی نہیں ہوگا جتنا آپ اکیلی کا ہے۔ وہ منہ میں انگلیاں دبائے بولی۔ نورا، آپ بھی نا؟ وہ ایک دم ہنس کر بولی۔ اس کی ہنسی نے تو جیسے کمرے میں جلترنگ بکھیر دیے تھے۔ ہم سچ کہہ رہے ہیں غزل، آپ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت ہیں۔ ہم آپ کو کیسے یقین دلائیں؟ وہ جھنجھلا کر بولی۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہمارا نصیب اور ہماری امی کا نصیب بھی ہمارے چہرے کی طرح ہی حسین ہوتا، تو آج ہم یوں بازار حسن میں نہ ہوتے۔ یہ بات کرتے جیسے اس کے چہرے پر صدیوں کی تھکن اور غم اتر آیا تھا۔ ایسے نہ کہیں غزل، آپ بے شک بازار حسن میں ہیں، مگر خدا گواہ ہے کہ ایک مرد نے آج تک آپ کی جھلک تک نہیں دیکھی۔ خدا نے آپ کو محفوظ رکھنا تھا اور ابھی تک رکھا ہے۔ یقیناً وہ آپ کی یہاں سے نجات بھی بہت جلد لکھ دے گا۔ آپ فکر مت کریں، جتنا آپ اس کی عبادت کرتی ہیں اور اس کے لیے پردہ کرتی ہیں، یقیناً آپ کو اس کے اجر سے نوازے گا۔ نورا نے بھرے دل سے کہا، بے شک میں اسی کی کن کی منتظر ہوں۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کرتے جذب سے کہا تھا۔ یہ حاکم حویلی کا منظر ہے، جہاں حاکم صاحب اپنی بیگم ریحانہ بیگم اور اپنے 2 بیٹوں اور ایک بیوہ بیٹی کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کے بڑے بیٹے کبیر حاکم کی شادی مہرین بیگم سے ہوئی تھی، جو کہ اپنے بیٹے شہروز کبیر حاکم کی پیدائش پر وفات پا گئی تھیں۔ پھر ان کی شادی نوشین بیگم سے ہوئی، جنہوں نے فوراً ہی مہرین بیگم کی جگہ سنبھال لی تھی، مگر وہ شہروز کو بیٹے کا پیار نہ دے پائیں اور اپنے سکے بیٹے عادل اور بیٹی عروج پر ہی پیار لٹاتی اور شہروز کو بات بات پر طنز کرتی، اسے اپنے بچوں سے کم تر سمجھتی، مگر یہ سب باتیں کبیر حاکم صاحب سے مخفی تھیں۔ شہروز کبیر حاکم صاحب کا لاڈلا بیٹا تھا، جس کی ہر بات وہ مانتے تھے، جسے نوشین بیگم جلن کا شکار ہوتی۔ حاکم صاحب کے دوسرے بیٹے خلیل حاکم زندہ دل آدمی تھے، مگر لوگوں کی مدد کرنا تو ان کا پسندیدہ شیوا تھا۔ ایک بار جب ان کے دوست زبردستی انہیں بازار حسن لے گئے، وہاں ان کا دل نہ لگا تو وہ کوٹھے کی چھت پر چلے آئے، جہاں انہوں نے حیرت بھرا منظر دیکھا، جہاں ایک لڑکی ڈری سہمی سی وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ وہ اس ڈری سہمی ہرنی کو دیکھ کے یہ تو جان گیا تھا کہ اسے آج ہی لایا گیا ہے اور یقیناً بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میرے قریب مت آنا، میں نے کہا، میرے قریب مت آنا، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ یہ لوگ مجھے زبردستی یہاں لے آئے ہیں، میں کوئی طوائف نہیں، اگر میرے قریب آئے تو میں کود جاؤں گی۔ خلیل حاکم کے اپنی طرف بڑھتے قدم دیکھ کر وہ چھلانگ لگانے لگی تو انہوں نے فوراً اسے تھام لیا۔ کیا پاگل ہو گئی ہو تم لڑکی؟ میں تمہاری مدد کر رہا ہوں، چیخو مت۔ انہوں نے یشما گل کا ہاتھ پکڑ کر اسے اوپر کھینچتے کہا۔ اتنا تو وہ جان گئے تھے کہ یہاں وہ اپنی مرضی سے نہیں آئی۔ بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں گھر چھوڑ آؤں گا۔ یہ کہتے وہ انہیں سب سے چھپا کر گاڑی کی ڈگی میں ڈالتے ان کے گھر لے کر گئے تھے، مگر جیسے وہ وہاں آئے تو محلے والوں کی زبردستی نے ان کی زندگی بدل دی تھی۔ یشما گل کی زندگی تو جیسے ایک دم طوفانوں کی زد میں آ گئی تھی۔ نہ اس خاص وقت میں اس کی جان سے عزیز ماں باپ ساتھ تھے، نہ ان کی دعائیں۔ وہ کس کس بات پر ہوتی؟ اس نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس بھر کر فیصلہ کر ڈالا تھا، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔
3 بار اس کی زبان سے لفظ ادا ہوئے تھے اور زندگی بھر کے لیے خلیل حاکم کی ہو گئی تھی۔ مگر کیا واقعی؟ یشما گل نہیں جانتی تھی کہ جس کھائی سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا وہ انہیں کس جہنم میں دھکیلنے والا ہے۔ اگر جان جاتی تو کبھی یہ فیصلہ نہ کرتی۔ دوسری طرف خلیل حاکم تو ایسے تھے جیسے قارون کا خزانہ ان کے ہاتھ لگ گیا ہو۔ اپنی پہلی چاہت، اپنی پہلی محبت کو وہ اپنا بنا چکے تھے، اور انہیں کیا چاہیے تھا؟ وہ پہلی محبت پر یقین نہیں رکھتے تھے، مگر یشما گل سے مل کر یہ جانا کہ پہلی نظر کی محبت کیا ہوتی ہے اور اس میں گرفتار ہونا کیسا میٹھا درد ہوتا ہے۔ وہ اپنی محبت مل جانے پر سرشار تھے، اس بات سے انجان کہ محبت کرنے اور محبت نبھانے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ کیا وہ وقت پڑنے پر محبت کا حق ادا کر پائیں گے؟ یہ ان کا اپنا ذاتی فلیٹ تھا جہاں وہ یشما گل کو لے کر آئے تھے۔ یشما گل بیڈ پر بیٹھے بے چینی اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات سمیت انگلیاں مروڑ رہی تھیں کہ کہیں خلیل حاکم کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہوگی۔ پتہ نہیں اس سب میں ان کی مرضی شامل تھی بھی یا نہیں۔ یہی بات انہیں کھائی جا رہی تھی۔ وہ کسی بھی طور خلیل حاکم کی برابری نہیں کر سکتی تھی۔ کہاں وہ غریب کی بیٹی اور کہاں وہ حسن کا دیوتا امیر شہزادہ۔ خلیل حاکم کے دستک دے کر آنے پر ان کا دل پھڑپھڑا کر رہ گیا۔ دھڑکنیں گویا سرپٹ دوڑنے لگی تھیں، جبکہ دل سینہ توڑ کر باہر آنے کو ہو رہا تھا۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ جس لڑکی سے آج ملاقات ہوئی وہی میری بیوی بن جائے گی۔ انہوں نے شوق لہجے میں یشما گل کے پاس بیڈ پر بیٹھتے انہیں چھیڑا، جو ان کی بات کو کوئی اور ہی رنگ دے چکی تھی۔ میں کسی بھی لحاظ سے آپ کے قابل نہیں۔ آپ نے مجھے اپنا نام دے کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، جو یشما گل مرتے دم تک نہیں بھولے گی، اور مرتے دم تک آپ کی وفادار رہے گی۔ اس نے آنسوؤں کا گلا گھونٹ کر کہا تو خلیل حاکم کے اس کے رونے پر ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ یشما گل، آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ آپ کو میں نے اپنی زندگی میں اپنی پوری رضامندی سے شامل کیا ہے، نہ صرف اپنے پورے دل کے ساتھ جبکہ اس میں میری پسندیدگی بھی شامل ہے۔ خلیل حاکم نے فوراً ایک ہی بات میں ساری دلیلیں دیتے یشما گل کے سارے دل کے وسوسے ختم کر کیا تھا، جبکہ یشما گل انہیں منہ کھولے دیکھنے لگی تھیں۔ وہ ان کی معصومیت پر مسکرا کے رہ گئے۔ یشما گل، میں نے آپ کو اپنی زندگی میں اپنی شریک حیات کے طور پر بہت سوچ سمجھ کر شامل کیا ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں آپ کی ہر طرح سے حفاظت کروں گا کہ کبھی کوئی تکلیف آپ کو چھو بھی نہیں پائے گی، بلکہ ہر سرد و گرم سے بچا کے رکھنا میرا فرض ہے۔ میں آپ سے کتنی محبت کرنے لگا ہوں یہ میں ہی آپ کو بتاؤں گا نہیں، بلکہ اپنے عمل سے ظاہر کروں گا۔ خلیل حاکم نے یشما گل کے مخملی سفید ہاتھ کی پشت کو اپنے سلگتے لبوں سے چھو کر کہا تو ان کی آنکھیں تشکر سے نم ہوئی تھیں، جبکہ گال شرم سے سرخ ہوئے تھے، جس پر وہ کہکا لگا کر رہ گئے۔ کیا وہ اپنی بات پر قائم رہ پائیں گے؟ یہ تو وقت نہیں بتانا تھا۔ خلیل، آپ کے گھر میں اور کون کون ہے؟ یشما گل نے دلچسپی سے ان کا ہاتھ تھام کر بچوں کی طرح ہلاتے ہوئے کہا، جس پر خلیل ان کی بچکانہ حرکت پر مسکراتی ہیں۔ ان کے دن عید تھے تو راتیں شبرات گزر رہی تھیں، کیونکہ انہیں اتنی حسین اور خدمت گزار بیوی جو ملی تھی۔ میرے گھر میں میرے ایک بڑے بھائی ہیں جن کی میں بہت عزت کرتا ہوں۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، کبیر حاکم، جو میرا بہت زیادہ لاڈلا ہے، اور رہی بات ان کی بیوی مرحا کی، تو اسی سال ان کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ کبیر 5 سال کا ہے، چھوٹا تھا تبھی بابا نے ان کی شادی اپنے بھائی کی بیٹی شمع سے کروا دی، اور بہت جلد میں پھر سے چاچو بننے والا ہوں۔ اور بھائی صاحب کے علاوہ میری ایک ہی لاڈلی بہن ہے، اریج۔ 2 سال پہلے اس کی بھی شادی ہو گئی، اور ماشاءاللہ سے اس کی 2 بیٹیاں بھی ہیں، عائشہ اور علینا، میری لاڈلیاں۔ میری بہن یقیناً تمہیں دیکھ کر پاگل ہو جائے گی، کیونکہ پہلے تو اسے یقین ہی نہیں آئے گا کہ شادی سے دور بھاگنے والا خلیل حاکم نہ صرف شادی کر چکا ہے بلکہ گھر والوں سے چھپ کر اپنی محبت سے شادی کر چکا ہے۔ وہ یقیناً گھر سر پر اٹھا لے گی، لیکن تمہارے آنے پر سب سے خوش وہی ہوگی۔ ان کی بات پر وہ بھی بہت خوش ہو گئی تھی، کیونکہ انہیں بہت جلد ایک گھر ملنے والا تھا۔ کیا واقعی حال؟ غزل آج جامعہ کے لیے لیٹ ہو گئی تھی، تبھی نورا کو سلواتیں سناتے بازار حسن کے پچھلے حصے سے نکل رہے تھے۔ اس کا رخ پیچھے کی جانب تھا، جبکہ چل وہ آگے کی سمت میں رہی تھی۔ براق الماس شاہ انڈر ورلڈ کا ڈان، جس کی ہر کالے دھندے میں پہنچ تھی۔ بازار حسن اس کا اولین شوق تھا، جہاں وہ رقصاؤں کا رقص دیکھنے آتا تھا۔
اب بھی وہ شور سے بچ گئے۔ بازار حسن کی پچھلی طرف کال سننے آیا تھا جب اس نے بازار حسن کے پیچھے خفیہ راستے کو دیکھا، جہاں سے ایک لڑکی اپنے آپ کو پوری طرح ڈھانپے چہرے پر نقاب کیے نکل رہی تھی، جس کا رخ پیچھے کی طرف تھا۔ وہ اپنے دھیان میں چلی آ رہی تھی کہ ایک دم وہ براق یلماز شاہ کے سینے سے جا ٹکرائی تھی۔ تصادم بہت زوردار تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتی کہ براق نے فوراً سے بیشتر اپنا فولادی ہاتھ اس کے نازک حسینہ کی کمر میں ڈالے اپنی باہوں میں بھرا اور گرنے سے بچایا۔ یہ سب کچھ 2 لمحوں کا کھیل تھا جو دونوں ہی نہ سمجھ پائے۔ براق نے اس کمسن حسینہ کی آنکھوں میں ایک نظر دیکھا اور انہیں سبز آنکھوں میں دیکھنا قہر ڈھا گیا تھا اس پر کہ وہ زندگی میں پہلی بار شکست سے دوچار ہوا تھا، اور شکست دینے والا کوئی مرد نہیں بلکہ دوشیزہ تھے۔ اس حسینہ نے براق یلماز کا دل پر ایسا کرارا وار کیا تھا کہ وہ اسی لمحے اس کا اسیر ہو گیا تھا اور اسے اپنے بچاؤ کا ایک موقع بھی میسر نہیں آیا تھا۔ وہ پتہ نہیں کب تک اس حسین منظر میں کھویا رہتا جب غزل جھٹکے سے اس سے الگ ہوئی اور وہاں سے جانے لگی۔ جب براق یلماز نے اس کا رستہ روکا، تم بھی بازار حسن کی ایک طوائف ہو نا، تو پھر یہ پردہ کیوں؟ براق نے ناسمجھی سے کہا، جبکہ اس کی بات اور لقب نے غزل کی پوری ہستی کو شعلوں کی زد میں دھکیل دیا تھا کہ وہ غصے سے اس کے قریب آتی پھنکاری، بازار حسن میں رہنے والی ہر لڑکی طوائف نہیں ہوتی، اور نہ ہم طوائف ہیں، اور طوائف خود کبھی اپنی مرضی سے طوائف نہیں بنتی۔ انہیں آپ جیسے مردوں کی ہوس بجھانے کے لیے بیڑیوں میں ڈال کر یہاں بندی بنایا جاتا ہے، ورنہ آج بازار حسن خالی ہوتا۔ وہ ایک دم جب اس کے قریب آتی اپنی موتیوں کی جیسی چھنکار کی آواز میں پھنکاری تو براق کا دل کیا وہ زندگی بھر اسی کی آواز کو سنتا جائے۔ اسے جاتا دیکھ وہ ہوش میں آیا، تو پھر تم کون ہو؟ اور اگر میں تم سے ملنا چاہوں یا تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہوں تو؟ وہ بےتابی سے بولا، جبکہ فریاد کرنا کبھی اس کا شیوا نہیں رہا تھا بلکہ وہ تو چھین لیا کرتا تھا۔ مگر غزل کے معاملے میں وہ خود کو بے بس پا رہا تھا۔ نہ تو ہم طوائف ہیں جو آپ ہمارے ساتھ وقت گزاریں، نہ ہی ہمارے محرم جن سے ہم کوئی تعلق رکھنا چاہیں گے۔ تو بہتر ہوگا کہ ہمارے راستے میں مت آئیے گا، کیونکہ ہم وہ نہیں جو آپ ہمیں سمجھ رہے ہیں۔ وہ ایک ایک لفظ چباتے براق کو وارن کرتے بولیں اور اس کے ساتھ سے نکل گئی۔ ارے اپنا نام تو بتاتی جاؤ۔ مگر غزل سر جھٹک کر چلی گئی۔ ارے غزل اپنا فون تو لیتی جاؤ۔ نورا اس کے پیچھے سے آواز دیتی بھاگی تو غزل سر پیٹ کر رہ گئی، جبکہ براق یلماز شاہ نے زیر لب اس کے نام کی سرگوشی کی تھی۔ غزل، اس کا نام لیتے ہی براق کے تن بدن میں مٹھاس اور سرور پھیلنے لگا تھا۔ اب ایسا روز ہونے لگا تھا۔ جو انتہا کا مصروف مافیا کنگ تھا، وہ آئے روز غزل کے دید کی خاطر بازار حسن آیا کرتا تھا، جو سب سے پوشیدہ تھا۔ غزل کبھی تو اسے جھڑک کر آگے بڑھ جاتی تو کبھی اسے ایسے نظر انداز کرتی جیسے وہ یہاں ہے ہی نہیں۔ آج بھی وہ کسی ضدی شخص کی طرح اس کے راستے میں حائل ہو چکا تھا کہ غزل ضبط کر کے رہ گئی۔ آخر کیوں آپ ہماری پہلے سے مشکل زندگی کو اور کانٹوں پر گھسیٹنے کے در پر ہیں؟ خدا کے لیے ہمارا پیچھا چھوڑ دیں۔ آخر چاہتے کیا ہیں آپ ہم سے؟ وہ رو دینے کو ہوئی تھی، اس کی ہر درمی پر جو اس کی سبز نین کٹوروں میں لالگی اور آنسو دیکھ تڑپ اٹھا تھا۔ فقط تمہارا دیدار چاہتا ہوں، بس ایک بار مجھے بس اپنی ایک جھلک دکھا دو۔ میں مر رہا ہوں تمہارے دیدار کو۔ تمہاری یہ سبز آنکھیں راتوں کو میرے خوابوں میں، میری نیندوں میں، ہر جگہ مجھے بے چین کیے رکھتی ہیں۔ بس ایک بار مجھے خود کو دیکھ لینے دو، شاید یہ بے قراری اور بے چینی تھم جائے۔ اس کا ہاتھ اپنے نقاب کی طرف بڑھتے دیکھ کر فوراً اس نے جھٹکا تھا اور فوراً پیچھے ہوئی تھی، جیسے کسی اچھوت کو چھو لیا ہو اس نے۔ ہمت کیسے کی آپ نے ہاتھ آگے بڑھانے کی؟ ہیں کون آپ ہمارے جو ہمارا دیدار کرنا چاہتے ہیں؟ کیا محرم ہیں آپ ہمارے؟ نہیں نا، تو پھر جرت کیسے کی اپنی حد سے بڑھنے کی؟ ہم پر صرف ہمارے محرم کا حق ہوگا، آپ کی طرح کسی ایرے غیرے کا نہیں۔ آپ نہیں جانتے ہم نے کس مشکل سے اپنے تھپڑ کو آپ کے چہرے کی زینت بننے سے روکا ہے، اس لیے دفع ہو جائیے یہاں سے۔ وہ چلائی نہیں بلکہ بپری شیری نہیں بننی دھاڑی تھی۔ اس کی بات پر براق یلماز کا چہرہ پہلی بار اتنے تو ہین سے سرخ پڑا تھا
آج تو اس کے آگے کسی کی بولنے تک کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ اور یہ لڑکی، یہ صرف اسے تھپڑ مارنے کی بات کر رہی تھی، بلکہ دفع بھی کر رہی تھی۔ وہ غصے سے ایک پل میں اپنے اور غزل کے درمیان کا فاصلہ طے کر گیا اور اس کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر اپنے نزدیک تر کیا۔ تم صرف میری ہو، تم پر صرف براق یلماز شاہ کا ہی حق ہے۔ تمہاری طرف بڑھنے والے ہاتھوں کو توڑ کر رکھ دوں گا، اپنے علاوہ تمہارے دیدار کرنے والی آنکھوں کو نوچ لوں گا، کیونکہ غزل کو اس دنیا میں براق کے لیے ہی اتارا گیا ہے۔ سمجھی تم؟ اس کی آنکھوں میں اپنی شدت اور جنونیت سے سرخ پڑتی آنکھوں میں ڈالتے اتنے سڑ لہجے میں دھارا کہ غزل کو لے کر وہ یہیں گر جائے گی۔ آخر کہاں دیکھی تھی اس نے براق کی سختی اور غصہ؟ وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگی تھی، آنسو موتی کی طرح آنکھوں سے ٹوٹ کر بکھرنے لگے تھے۔ غزل اور براق کے لبوں کے درمیان بس غزل کے نقاب کا پردہ تھا، اس کے اتنے نزدیک تھا جیسے ابھی اس میں سرایت کرنا چاہتا ہو۔ غزل کو اپنے سے ڈرتا دیکھ کر وہ ہوش میں آتا اسے پیچھے ہوا اور اپنے اعتراف میں توڑ پھوڑ کرنے لگا۔ تب بھی غصہ ٹھنڈا نہ ہوا تو وہ غزل پر آخری نظر ڈالے وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ غزل کب کپاتے وجود کے ساتھ زمین بوس ہوئی تھی۔ یہ کون سا روپ تھا براق کا جس سے وہ ناواقف تھی؟ ماضی۔ خلیل حاکم نے اپنی بہن عریج کو سب کچھ بتانے کا سوچا اور وہ اسے حویلی لینے پہنچ گئے۔ بھیا، کہاں لے کے جا رہے ہیں آپ مجھے؟ عریج نے گاڑی میں بیٹھتے پوچھا۔ ہے کوئی خاص جس کا تمہیں انتظار تھا؟ خلیل حاکم سسپنس بڑھا کر بولے۔ کیا میں اسے جانتی ہوں؟ عریج نے بے چینی سے پوچھا۔ نہیں، مگر ابھی جان جاؤ گی۔ خلیل حاکم نے گاڑی اپنے فلیٹ کے پاس روکتے کہا اور انہیں لیے فلیٹ پر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ عریج ناسمجھی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ بھیا، یہ تو آپ کا فلیٹ ہے، ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ ابھی عریج ان کی بہن ان سے پوچھ ہی رہی تھی کہ فلیٹ کا دروازہ یشما گل نے کھولا تھا۔ اپنے بھائی کے گھر اتنی خوبصورت مگر غیر لڑکی کو دیکھ کر ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، جبکہ الفاظ کہیں کھو گئے۔ اس کا بھائی ایسے شوق کب سے رکھنے لگا تھا؟ ارے اندر بھی چلو کہ یہیں کھڑی رہو گی؟ خلیل حاکم اسے کھینچ کے اندر لے آئے۔ بھائی، یہ سب کیا ہے؟ کون ہے یہ؟ اور آپ کے گھر میں کیا کر رہی ہے؟ اس نے گھبرا کر کہا۔ ارے ایسی ویسی کوئی بات نہیں، یہ تمہاری بھابھی ہے، یشما گل۔ پہلے تو وہ ناسمجھی سے اسے دیکھتی رہی، پھر فلیٹ میں زوردار چیخ گونجی تھی، جسے سن کر خلیل حاکم اور یشما گل دونوں پریشان ہو اٹھے تھے کیونکہ وہ عریج کی چیخ تھی۔ یشما گل کو لگا کہ شاید وہ عریج کو پسند نہیں آئی، مگر ایسا کچھ نہیں تھا، کیونکہ اگلے لمحے صوفے سے کچھ نہ اٹھا کر عریج خلیل حاکم کی دھلائی کر رہی تھی، جنہوں نے ان سے اتنی بڑی بات چھپائی تھی۔ خلیل حاکم ارے ارے کرتے رہ گئے، جبکہ عریج نے اپنا دل بھرنے ہی پر بس کر دیا تھا۔ یشما گل انہیں مسکراتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ کہاں دیکھی تھی انہوں نے اتنی خوشیاں؟ عریج کو اپنی طرف بیٹھتے دیکھ کر وہ پریشان ہو اٹھی تھی، لیکن عریج نے ان کو گلے سے لگا لیا تھا، جس پر ان کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ ارے آپ رو کیوں رہی ہیں، میری اتنی پیاری اور معصوم بھابھی؟ عریج نے بکھلاتے ہوئے پوچھا۔ وہ بس ویسے ہی، اتنی خوشیاں کبھی ایک ساتھ دیکھی جو نہیں، شاید اس لیے۔ ان کی بات پر وہ دونوں بھی افسردہ ہوئے تھے۔ خلیل حاکم نے عریج کو یشما کے سارے حالات سے آگاہ کیا اور بتایا کہ نکاح کن حالات میں ہوا، جس پر اس نے خلیل حاکم کو یہی تنبیہ کی کہ ابا جان کو اتنی تفصیل نہ بتائیں، کیونکہ شاید وہ کسی بات کو پکڑ کر اسے انا کا مسئلہ نہ بنا لیں۔ بھابھی آپ فکر مت کریں، آپ تو مجھے اب اپنے بھائی سے بھی پیاری ہو گئی ہیں۔ عریج نے یشما گل کے گلے لگتے خلیل حاکم کو زبان چراتے کہا، جو حیرت سے اسے پارٹی بدلتے دیکھ رہے تھے۔ اچھا بچو، ابھی سے پارٹی بدلے، مگر یہ مت بھولو کہ وہ میری بیوی ہے۔ خلیل حاکم کی بات پر وہ شرم سے لال ہوئی تھی، جبکہ عریج ان کے شرمانے پر زور سے کھلکھلا اٹھی تھی، کیونکہ اسے اپنی شرمیلی بھابھی بہت پسند آئی تھی۔ حال غزل کو لگا تھا کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد براق یلماز شاہ اب اس کے راستے میں نہیں آئے گا، مگر وہ غلط تھے، کیونکہ اگلے دن پھر وہ وہیں کھڑا تھا۔ ابھی وہ اس بات سے انجان تھی کہ وہ روز رات کو بھی وہاں آتا تھا اور رات کئی پہر اس کی کھڑکی کو تکتا رہتا کہ اسے اس کا دیدار نصیب ہو جائے، مگر شاید یہ ممکن نہیں تھا۔ غزل اسے وہاں دیکھ کر پریشان ہوئی تھی، مگر اسے دیکھ کر نظر انداز کیا اور جی کرا کرتے ہوئے اس کے سامنے سے گزرنے لگے۔ اسے ڈر تھا کہ ابھی اس کا راستہ روکے گا
مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ بس اسے خاموش نظروں سے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں سے غزل پریشان ہونے لگی تھی۔ خدا کا شکر تھا کہ اس بار اس نے روکا نہیں تھا، ورنہ غزل کیا جواب دیتی، کیونکہ اس میں اب لڑنے کا حوصلہ نہیں تھا، کیونکہ وہ جان چکی تھی براق یلماز شاہ جیسی طاقت اس میں نہیں تھی۔ کئی دن تک ایسا ہی ہوتا رہا۔ اب تو جیسے غزل کو اس کی نظروں کی عادت ہو چکی تھی کہ جب براق یلماز وہاں نہ ہوتا تو غزل کو کچھ خالی پن محسوس ہوتا۔ ایسا ہی ایک دن اور تھا جب براق یلماز نہیں آیا تھا۔ غزل اپنے جامعہ کے راستے میں تھی جب کسی نے اس کا راستہ روکا تھا۔ وہ یقیناً بازار حسن کا وہی گاہک تھا جو غزل کی خریداروں میں سے پہلا خریدار ہونا چاہتا تھا۔ اس کو خبر پہنچ گئی تھی کہ غزل 18 کی ہو چکی ہے، تبھی وہ آج اس کا راستہ روکے کھڑا تھا۔ اس کا ارادہ غزل کو یہیں سے اٹھا کر اپنے فارم ہاؤس لے جانے کا تھا۔ کہاں چلی بلبل؟ اب تو 18 کی ہو گئی ہے، اب تو تجھے شیدی کے باہوں میں آنا چاہے اور میرے بستر کی زینت بننا ہے، اور یقین رکھو کئی ماہ سے پہلے میں تجھے کہیں جانے بھی نہیں دوں گا۔ چیدہ اس کی کلائی پکڑتے ہوئے بے باک لہجے میں بولا، جبکہ اتنی واہیا بات سن کر غزل خوف سے کپکپانے لگی تھی، جبکہ اس کی کلائی شیدہ کی آہنی گرفت میں تھی جو وہ چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ غزل کے آنسو برسنے لگے تھے۔ چھوڑو ہمیں، خدا را چھوڑو، ہم کوئی طوائف نہیں ہیں۔ غزل خود کو چھڑانے کی صحیح کرتے ہوئے گڑگڑاتے ہوئے بولی۔ شیدہ جو اسے گاڑی میں کھینچ رہا تھا اس کی بات پر ہنسنے لگا۔ نانا میری بلبل، اب تو تجھے چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تیرے جوان ہونے تک کا ایک ایک دن شیدے نے گن کر گزارا ہے۔ اب تو جو اب تک تیرے جسم کی رعنائیوں کو محسوس نہیں کر لیتا، تب تک تو تجھے شیدے کا باپ بھی نہیں چھوڑے گا۔ مونٹوں پر زبان پھیر کر خباثت زدہ لہجے میں بولا، اور غزل کو گاڑی میں گھسیٹتے شیدے سے غزل کی دوری برداشت نہ ہوئی تو اس نے غزل کو گاڑی کی سیٹ پر ہی لٹا لیا اور اس کے اوپر جھکا۔ وہ جو آج تک اپنا آپ ان حوث زدہ مردوں سے چھپاتی آئی تھی، آج ایک غیر محرم کے ہاتھوں بے آبرو ہونے چلی تھی۔ اے میرے رب، اگر میں نے زندگی میں کوئی ایک نیکی بھی کی ہے تو اس کے صدقے میری عزت بچا لے۔ اس نے بھیگتی آنکھوں سے نقاب کو کس کر پکڑتے دل میں شدت سے خدا سے دعا کی۔ ارے ارے، یہ شرمانا کیسا؟ اب تو میرے سامنے بے حجاب ہی رہے گی۔ ساری عمر چل پہلے تیرے اور میرے درمیان حائل اس پردے کو گراتے ہیں، باقی پردے خود بخود گر جائیں گے۔ شیدے نے اپنی خباثت سے بھرپور لہجے میں غزل کے کان کے قریب سرگوشی کرتے کہا اور ہاتھ سے اس کے نقاب کا کونا پکڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ نقاب الٹنا، ٹھا کی آواز سے گولی گاڑی کے شیشے پر لگتی چھناکے سے شیشہ توڑ کر گزری، جس پر شیشہ کرچی کرچی ہوتا ان پر گرا تھا۔ ابے کون ہے سالہ؟ شیدہ ایک دم ڈر کر گالیاں بکنے لگا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر جھٹک سے کسی نے شیدے کو باہر کھینچا تھا، جو ٹوٹے شیشے سے رگڑ کھاتا باہر گرا تھا، جبکہ اپنی محسن کا چہرہ دیکھ کر غزل وہیں ساکت ہوئی تھی۔ اسے ذرا بھی امید نہیں تھی کہ براق یلماز شاہ اس وقت اسے بچانے آئے گا، مگر خدا نے اسے ہی غزل کا محسن بنا کر بھیجا تھا جسے وہ اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتی تھی۔ براق پر تو جیسے خون سوار ہو گیا تھا۔ وہ پے در پہ شیدے کا مارتا چلا جا رہا تھا، جو لہو لہان ہونے کے باوجود اپنا بچاؤ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ ہاتھ کیسے لگایا اس نے؟ تو نے ہمت کیسے کی؟ براق اس کی ایک ٹانگ پر فائر کرتے بولا، جو درد سے چلانے لگا تھا۔ جسے آج تک میں نے بے پردہ نہ دیکھا، تو اس کا حجاب اتارنے چلا تھا؟ براق نے اس ہاتھ پر گولی مارتے کہا جس سے وہ غزل کا نقاب اتارنے والا تھا۔ گولیوں کی آواز پر غزل شل ہوتے قدموں سے گاڑی سے باہر نکلی، پر شیدے کو لہو لہان دیکھ کر اپنی زندگی کی منتیں کرتے دیکھ کر بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ ڈر اس کے اندر کنڈلی مار کر بیٹھ چکا تھا۔ مجھے مت مارو، مجھے چھوڑ دو، آئندہ میں اس کو دیکھوں گا بھی نہیں، وہ روتے ہوئے بولا۔ دیکھنے کے لیے تو زندہ بچے گا تب نا؟ یہ کہتی اس نے آخری فائر اس کے دل کے مقام پر کیا جس سے وہ لمحے میں دنیا سے کوچ کر چکا تھا۔ یہ منظر دیکھتے غزل کی چیخ برآمد ہوئی تھی، جس میں براق نے وحشت زدہ آنکھوں سے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ جیسے ہی اس کے قدم غزل کی طرف بڑھے وہ تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ وہ لمحے میں اس تک پہنچتا، اس کا ہاتھ تھامتے اسے اس کی رہائش گاہ لے کر جانے لگا، یعنی بازار حسن وہ لڑکھڑاتی ہوئی بامشکل اس کے قدموں کا ساتھ دے پا رہی تھی۔ اس نے منزل پر پہنچتے جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑا اور اس کے قریب آ کر گھر آیا۔ کہا تھا نا میرا ہاتھ تھام لو، اب دیکھ لیا اپنی ضد کا نتیجہ۔ کون ہے تمہارا محافظ؟
اس کا لہجہ آگ اگل رہا تھا جس کی تپش سے غزل پگھلتی جا رہی تھی۔ اس کی بات اور انداز اسے بری طرح راغ کر رہا تھا۔ خدا نے جسے میرے لیے منتخب کیا ہوگا وہی ہوگا میرا محافظ، وہ کپکپاتے ہوئے لہجے میں بولی۔ تو مجھے کیوں نہیں اپنا لیتی؟ میری بن جاؤ، دنیا جہاں کی دولت تمہارے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دوں گا۔ تمہاری ہر خواہش پوری کرنے کی استطاعت رکھنا ہوں، پھر یہ بے رخی کیوں؟ وہ جب شدت سے جھنجھوڑتے اسے بولا تو براق کی آنکھوں میں نمی ہلکورے لے رہی تھی۔ آپ اس سے مانگ رہے جس کے پاس جواب دینے کا کوئی حق موجود ہی نہیں، اور ویسے بھی ہم ٹھہرے طوائف زادی جن کی حقیقت آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ کو کیا پتا ہمارا کردار کیسا ہے؟ کیونکہ مرد کو چاہے کتنا ہی رنگ مزاج اور کردار کا خراب کیوں نہ ہو، بیوی اسے پاک ہی چاہیے ہوتی ہے۔ پھر کیوں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ دیتے؟ وہ درد برداشت کرتی آخر چٹک اٹھی تھی۔ مجھ سے پوچھو تم کتنی پاک ہو، آخر تم نے ایسا سوچا بھی کیسے کہ میں تمہیں بد کردار سمجھوں گا؟ بازار حسن میں رہنے کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم بد کردار ہو۔ میں آنکھیں بند کر کے بھی گواہی دے سکتا ہوں کہ تم جیسی شفاف عورت میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ اگر تمہارا کردار خراب ہوتا تو کیوں تم میرا پرپوزل رد کرتی؟ کیوں تم نقاب اوڑھتی؟ کیوں تمہیں دیکھ کر میری نظریں عزت کی نگاہ سے جھک جاتی ہیں؟ کنول کا پھول بھی تو کیچڑ میں ہی اگتا ہے نا، تو پھر تم نے یہ بات سوچی بھی کی؟ وہ تو تڑپ ہی اٹھا تھا غزل کے درد بھرے لہجے پر، اور غزل وہ اتنی حیرت زدہ تھی، آج براق کی باتوں پر اس کی زبان حیرت سے دنگ رہ گئی تھی۔ آخر براق کو اس کے کردار پر اتنا یقین کیسے تھا جو کبھی کسی اور کو نہیں ہوا تھا؟ تو کیا وہ اسے اتنی پاک محبت کرتا تھا؟ یہ سوچتے غزل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا کوئی اس کی حقیقت جان کر بھی اس سے اس حد تک بے لوث محبت کر سکتا ہے؟ اس کا غزل کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، مگر یہ سچ تھا اور حقیقت اس کے سامنے۔ غزل کے پاس ان سب باتوں کا کوئی جواب نہ تھا۔ وہ کہتی بھی تو کیا، وہ خود مان بھی جاتی، مگر کیا یہ معاشرہ یہ حقیقت تسلیم کرتا؟ کبھی نہیں۔ اس کا دل درد سے پھٹ رہا تھا۔ اسے کوئی جواب نہ بنا تو الٹے پاؤں بھاگتی بازار حسن کے اندر چلی گئی جہاں اس کا ٹھکانہ تھا۔ پیچھے براق نہ ماں کے لیے اپنے خالی ہاتھ دیکھتا رہا۔ وہ سب سمجھ رہا تھا کہ غزل کس مشکل دور سے گزر رہی ہے۔ ماضی خلیل حاکم نے یشما گل کو ساتھ حویلی لے جانے کا فیصلہ کیا تھا، اور آج وہ اس کا ہاتھ پکڑے حویلی میں داخل ہوئے تھے، جہاں سب ان کے ساتھ ایک لڑکی کو دیکھ کر حیرت سے کھڑے ہوئے تھے۔ السلام علیکم، انہوں نے اندر داخل ہوتے ہوئے بلند آواز میں سلام کیا تھا۔ خلیل حاکم ادھر ہی رک جاؤ، دہلیز پار کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ حاکم صاحب کی آواز پر حویلی کے تمام افراد دل تھام گئے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی حاکم صاحب کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ خلیل حاکم کی دہلیز پار کرتے قدم وہیں رک گئے تھے اور اس نے قدم واپس لیے تھے، جبکہ یشما گل حاکم صاحب کی اتنی سخت آواز پر خلیل حاکم کے ساتھ جڑتے کپکپانے لگی تھیں۔ کہیں خلیل حاکم اپنے گھر والوں کے دباؤ میں آ کر اسے چھوڑ تو نہیں دے گا؟ یشما گل کے دل میں خوف سر اٹھانے لگا تھا۔ کسے لے کر آئے ہو اپنے ساتھ؟ کیا تم نہیں جانتے کہ حویلی میں باہر کی لڑکیوں کو لانا ممنوع ہے؟ حاکم صاحب کی کرخت آواز حویلی کے در و دیوار ہلا گئی تھی، جبکہ عریج خلیل حاکم کی اکلوتی بہن نے آگے آ کر فوراً ان کا بازو پکڑ کر انہیں شانت کرنے کی کوشش کی تھی۔ جانتا ہوں بابا جان، مگر یہ کوئی غیر لڑکی نہیں بلکہ میری بیوی ہے، اور اس حیثیت سے اس کا حویلی میں داخل ہونا معیوب نہیں۔ خلیل حاکم نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ کر کہا، اور انہیں لیے اندر داخل ہوئے تو اس کی جرأت پر دانت پیستے رہ گئے۔ شمع یشما گل کی خوبصورتی دیکھتی اندر ہی اندر جلن اور حسد کا شکار ہوئی تھی، کیونکہ وہ اپنی بہن کی شادی خلیل حاکم سے کروانا چاہتی تھی، اور خلیل حاکم خود ہی باہر شادی رچا آیا تھا۔ یہ ان کی فسادی فطرت سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ شہروز کبیر حاکم خوشی خوشی اپنے چاچو سے جا لپٹا تھا۔ اسے اپنی نئی چاچی بہت پسند آئی تھی۔ چاچو آپ آ گئے؟ میں نے آپ کا بہت انتظار کیا۔ اور یہ کون ہے؟ کیا میری چاچی ہیں؟ شہروز نے پرجوش لہجے میں سرخ چہرے کے ساتھ کہا تو یشما گل کو بے ساختہ اس پر پیار آیا تھا، مگر اس وقت وہ اپنا پیار اس پر ظاہر نہیں کر سکتی تھی کیونکہ یہ معاملہ گمبھیر تھا۔ جی بیٹا، یہ آپ کی چاچی ہیں اور آپ کے ساتھ کھیلیں گی بھی۔ ابھی آپ اندر جاؤ، میں آتا ہوں۔ انہوں نے شہروز کو بہلا پھسلا کر اندر بھیج دیا تاکہ وہ باہر کے حالات سے ناواقف رہے۔ خلیل حاکم جیسے ہی حاکم صاحب کی طرف بڑھے، انہوں نے خلیل حاکم کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔
وہیں رک جاؤ، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ جب تم جانتے ہو کہ ہماری بہو حویلی کی ہونی چاہیے تو پھر تم نے باہر شادی کیسے کی؟ وہ غصے سے بولے تو خلیل حاکم ایک دم ان سے لپٹ گئے۔ بابا جان، میں معافی چاہتا ہوں، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر حالات ہی کچھ ایسے ہو گئے تھے۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے خلیل حاکم انہیں سب حالات سے آگاہ کرتے گئے کہ کیسے یشما کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے اور انہیں یشما گل سے شادی کرنی پڑی۔ اس معاملے میں وہ بازار حسن کا سارا قصہ حویلی والوں سے چھپا گئے تھے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یشما گل کے ماضی کے بارے میں کسی کو بھنک بھی لگے، کیونکہ اگر حویلی والے یشما گل کے ماضی کی حقیقت جان جاتے، بے شک اس میں یشما کا کوئی قصور نہیں تھا، تو کبھی بھی اس رشتے پر حامی نہ بھرتے، نہ ہی یشما گل کو اس حویلی میں داخل ہونے دیتے۔ عریش نے بھی اپنے بھائی کی صورت دیکھتے ہوئے اپنے بابا کو قائل کیا۔ سب کے اصرار پر حاکم صاحب مان گئے تھے اور انہوں نے آگے بڑھ کر یشما گل کے سر پر پیار دیا اور اس معصوم کو اپنی بیٹی بنا لیا تھا۔ یشما گل کے ماں باپ کا سنتے انہیں دلی افسوس ہوا تھا، مگر اس سب منظر میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو بہامر کی طرح جل رہا تھا اور اندر سے حسد اور جلن کا شکار ہو رہا تھا، اور اس کی جلن یشما گل کی زندگی میں کیسا طوفان لانے والی تھی اس سے ہر کوئی انجان تھا۔ یشما گل کی زندگی سنور گئی تھی اور خلیل حاکم جیسے شخص کا ساتھ اور حویلی والوں کا پیار پا کر تو وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت تصور کرنے لگی تھی، مگر ان کی خوشیاں دیکھ دیکھ کر اور انہیں خود سے زیادہ پیار ملتا دیکھ کر شمع سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ آخر وہ اس گھر کے بڑے بیٹے کی بیوی تھی اور یشما گل ٹھہری چھوٹے دیور کی بیوی، پھر بھلا اس کی واہ واہ کیوں ہوتی تھی؟ یہ شمع سے برداشت نہ ہوتا۔ سونے پہ سہاگا، یشما نے ان کی بہن کی جگہ بھی لے لی تھی اور ان کا ساری دولت ہتھیانے کا پلان دھڑا کا دھڑا رہ گیا تھا، جو کہ شمع کو جلتے توے پر بٹھا گیا تھا۔ ایسا کیا کروں کہ یہ کمزاد یہاں سے چلی جائے اور سام بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے؟ انہوں نے اپنے عیار دماغ میں شیطانی پلاننگ کرتے سوچا۔ اکثر وہ یشما کے کام بگاڑ دیا کرتی تھیں تاکہ انہیں ڈانٹ پڑے، مگر یشما ہر بار ان کے چال سے بچ جاتی تھی۔ ایک تو وہ اسے نقصان بھی نہیں پہنچا سکتی تھی کیونکہ صبح ریج ان کے ساتھ سائے کی طرح ہوتی، جبکہ رات کو خلیل حاکم ہی اسے اپنی دسترس سے نہیں جانے دیتے تھے۔ مگر یہ تو طے تھا کہ شمع اپنے ذہن میں بہت خطرناک منصوبہ تیار کر چکی تھی جو سب کی زندگی تباہ کرنے والا تھا۔ روز رات کی طرح آج رات بھی براق یلماز شاہ بازار حسن کی پچھلی طرف دوسری منزل پر بنے کمرے کی کھڑکی کو دیکھ رہا تھا، جو نیم باتیں موم بتیوں کی شمع سے روشن کمرہ پردے پر اپنا عکس بکھیر رہا تھا۔ شاید وہاں کی ملکہ کو مصنوعی روشنیاں پسند نہیں تھیں، تبھی وہاں جگہ جگہ دیے اور موم بتیاں جل رہی تھیں جن میں آگ سلگ رہی تھی۔ براق یکٹک کھڑکی کو دیکھ رہا تھا، اس امید میں کہ اسے وہاں کی مکین کی ایک جھلک نظر آ جائے، مگر جو اتنے ہفتوں سے نہ ہوا تھا وہ بھلا اب کیسے ہوتا؟ رات 12 بجے کے قریب وہ یہاں آ جایا کرتا تھا، پھر فجر کی اذانوں کے بعد جب کھڑکی پر کسی کا عکس دیکھتا تو سمجھ جاتا کہ وہ دلربا اٹھ چکی ہے، تبھی جا کر وہ چین کی سانس لیتا اور واپس لوٹ جاتا۔ یقیناً وہ لڑکی فجر کی پابند تھی، تبھی تو براق اس کے کردار کی گواہی آنکھ بند کر کے دے سکتا تھا۔ آج رات بھی وہ ایسی پلکیں جھپکائے بغیر اپنے محبوب کے در کو دیکھ رہا تھا جب رات 1 بجے سے کھڑکی کی جھالر سے غزل کا نیم رخ نظر آیا، جو شاید کسی خیال میں کوئی نا کی سیدھ میں چلتی جا رہی تھی۔ ہر کھڑکی سے اس کا نیم رخ نظر آ رہا تھا۔ براق کی جان تو تب بنی جب کھڑکی میں پڑی موم بتی سے اس کے آنچل نے آگ پکڑی اور وہ بے پرواہ بنی آگ میں بڑھ گئی۔ براق کے صبر کی انتہا بس یہیں تک تھی۔ وہ سر پر دیوار پر لپکتا کھڑکی سے دوسری کھڑکی تک چلاوے کی طرح چڑھتا اس کی لڑکی پر جا پہنچا تھا اور ایک دم اندر کو چھلانگ لگائی تھی۔ اس سمے کچھ موم بتیاں اور کانچ کے سو چریخیاں زمین پر گرتی کرچی ہوئی تھیں۔ غزل ایک دم شور سے ہوش میں آئی تھی اور جھٹکے سے پلٹی تھی۔ اس کے کمر تک آتے لمبے سیاہ بال جھٹکے سے لہرا کر اس کے کندھے پر آئے تھے۔ سب سنہری آنکھیں خوف سے ہراساں ہوئی تھیں، تیکھی ستما مغرور ناک میں پہنی چاندی کی نت روشنی سے چمک اٹھی تھی، جبکہ قدرتی سرخ شربتی لب کپکپائے تھے، اور وہ جو کب سے اپنے محبوب کی ایک جھلک دیکھنا چاہتا تھا، آج وہ ان کی مہرت پوری کی پوری اس کے سامنے حقیقت بنی کھڑی تھی۔ اسے یقین آیا کہ جس کی ایک جھلک کی چاہ میں وہ مجنوں ہوا پھر رہا ہے وہ اس کے سامنے تھی،
وہ بے یقینی اور شکر کی کیفیت میں گھٹنوں کے بل گرا تھا، آنکھیں خوشی اور بے یقینی سے نم تھیں، جبکہ غزل اس کی یہاں موجودگی کو کچھ اور ہی رنگ دے بیٹھی تھی۔ براق ہوش میں آتا جھٹکے سے اٹھا اور فوراً اس کے نیچے پڑے آگ سے لپٹے دوپٹے کو جھٹکے سے الگ کرتے اس پر ہاتھ رکھتے اور تھپ تھپاتے آگ بجھانے لگا تھا۔ غزل کو اب سمجھ آئی تھی وہ کس لیے آیا تھا۔ اگر ذرا بھی دیر ہوتی تو یقیناً غزل کی کمر بھی آگ کی لپیٹ میں آ جاتی۔ جانے جانے میں یہ شخص دوسری بار اس کی جان بچا چکا تھا۔ وہ کس کس بات پر اس کا شکریہ ادا کرتی۔ اس نے فوراً بیڈ سے دوسرا دوپٹہ اٹھا کر سینے پر پھیلایا اور دوسرا پلو سر پر ڈالتے آدھا چہرے پر لاتے چہرہ ڈھکا تھا۔ وہ براق کو ہاتھ سے دوپٹے کی آگ بجھانے دیکھ کے وہ حیرت سے دنگ رہ گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ چھوڑو اسے۔ غزل نے ڈپٹ کر کہتے دوپٹہ اس سے لے کر پھینکا جو جل چکا تھا، جبکہ ہاتھ سے آگ بجھانے کے چکر میں براق کے ہاتھ اچھے خاصے جل چکے تھے۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ ہاتھ جل گئے آپ کے؟ کتنے؟ کیا آپ میں عقل نام کی چیز نہیں؟ بھلا آگ ہاتھ سے بھی بجھاتا ہے کوئی؟ دیکھیں جھلس گئی ہیں۔ وہ نم آنکھوں سے اسے ڈپٹتے ہوئے بولی۔ گلٹ کا احساس تھا یا پسندیدگی جو براق کے دکھ پر اس کے بھی دل کو دکھی کر رہی تھی، وہ سمجھ نہ سکی۔ میرے محبوب کا آنچل تھا، بھلا پیر رکھ کر گستاخی کیسے کر سکتا تھا؟ وہ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے بولا۔ آج تو اس کی خوشی سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی۔ وہ دیدار جو کر بیٹھا تھا اپنے عشق کا، پھر بھلا آنکھیں خوشی سے بھر بھر کیوں نہ جاتی۔ غزل فوراً کمرے میں بنی الماری سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر لائی اور اسے بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کرتی فوراً برنال نکالنے لگی۔ سرخ جلد بری طرح جھلس چکی تھی۔ براق کی ہتھیلی پر اپنے نازک مخروطی انگلی سے برنال لگاتے اس کے آنسو بے لگام ہوتے براق کے ہاتھ پر پھسلتے جا رہے تھے۔ براق کا دل کیا یہ منظر یہیں ٹھہر جائے اور وہ بھی غزل کے پاس، مگر ایسا ممکن کہاں تھا۔ کیوں لیتے ہیں آپ ہمارا امتحان؟ کیوں ہمیں سکھ کی سانس نہیں لینے دیتے؟ کتنی بار کہیں کہ ہم آپ کے لیے نہیں بنے، آخر کل سمجھیں گے آپ؟ وہ سسک کر لاچارگی سے بولی تو براق تڑپ اٹھا۔ ایسا کیوں کہتی ہو؟ ایک بار میرا ہاتھ تھام کر تو دیکھو، میری دسترس میں آؤ تو صحیح، پھر دیکھنا سارے غم چٹکیوں میں دور ہو جائیں گے۔ وہ بے چینی سے بولا، ورنہ دل تو اس کا کہہ رہا تھا کہ اس کے آنسو لبوں سے چنتے اسے معتبر کر دے، مگر وہ یہ حق نہیں رکھتا تھا۔ آج بھی آپ ہم سے ہی ہمیں مانگ رہے ہیں، جبکہ یہ حق ہمارے پاس نہیں۔ کیا آپ نے ایک بار بھی ہمیں خدا سے مانگا؟ اگر آپ شاید ایک بار، بس ایک بار بھی اس کے در پر گئے ہوتے یا اسے لو لگائی ہوتی تو آپ کو آج ہمارے آگے سر نہ جھکانا پڑتا۔ غزل نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا تھا، کیونکہ ہم ایسا ہی تو ہم سفر چاہتے ہیں جو ہم سے زیادہ خدا کے قریب ہو۔ تو کیا آپ میرے معیار پر پورا اترتے ہیں؟ اس کے سوال پر تو جیسے براق کی زبان ہی گم ہو گئی تھی۔ وہ ایک دم شرمندگی کی گہرائیوں میں ڈوبتا چلا گیا تھا۔ دولت اور شہرت تو اسے اتنا برا انسان بنا دیا تھا کہ وہ تو یہ بھی بھول بیٹھا تھا کہ وہ مسلمان ہے۔ میں سب کچھ چھوڑ دوں گا، سب برائیاں ترک کر دوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں، بلیک ورڈ چھوڑ دوں گا جس کا بے تاج بادشاہ ہوں میں۔ سب کچھ، بس تم میری ہو جاؤ۔ اس نے نم آنکھوں سے التجا کی۔ اب آپ کو ہمیں خدا سے مانگنا ہوگا۔ اگر اس نے چاہا اور اس کی رضا ہوئی تو ہم آپ کی زندگی میں شامل ہو جائیں گے۔ غزل نے ایک بات میں ساری باتوں کا مطلب سمجھاتے فیصلہ سنایا تھا، اور یہاں سے شروع ہوئی تھی براق کی الماس کی صبر اور برداشت کی جنگ۔ اب یہ دیکھنا تھا کہ وہ اس میں کتنا کھرا اترتا ہے۔ اگر یہ کہہ دو بغیر میرے نہیں گزارا تو میں تمہارا، یا اس میں مبنی کوئی تاثر، کوئی اشارہ، تو میں تمہارا۔ پلٹتی ہوئی غزل کے قدم براق کی شیر پر پتھر ہوئے تھے۔ کیا وہ اسے کوئی وعدہ چاہ رہا تھا؟ غزل کا دل بے اختیار تیزی سے دھڑکنے لگا۔ غرور پرور انا کا مالک، کچھ اس طرح کے ہیں نام، مگر قسم سے جو تم نے ایک نام بھی پکارا تو میں تمہارا۔ صحیح تو کہہ رہا تھا وہ۔ مغرور شہزادہ صرف اس کے لیے اپنی ریاست کو چھوڑنے جا رہا تھا، تو کیا وہ اس حد تک اس کے دل میں بسی تھی؟ تم اپنی شرطوں پہ کھیل کھیلو، میں جیسے چاہے لگاؤں بازی۔ اگر میں جیتا تو تم ہو میرے، اگر میں ہارا تو میں تمہارا۔ آخر اس نے غزل کی شرط کو کھلے دل سے مان لیا تو اس سے دور رہ کر ہجر کاٹنے کو تیار تھا، مگر فقط بدلے میں یہ چاہتا تھا کہ وہ اس کی رہے تو وہ کیوں کر منع کرتی۔ تمہارا عاشق، تمہارا مخلص، تمہارا ساتھی،
تمہارا اپنا رہا، نہ ان میں سے کوئی دنیا میں، جب تمہارا تو میں تمہارا۔ تمہارا ہونے کے فیصلے کو میں اپنی قسمت پہ چھوڑتا ہوں۔ اگر مقدر کا کوئی ٹوٹا کبھی ستارہ تو میں تمہارا۔ اس کے الفاظ غزل کا دل چی رہے تھے۔ اس کے ہر لفظ میں چھپا کر وہ بخوبی سمجھ سکتی تھی، مگر پھر بھی لب پر قفلے گائے تھے، جبکہ مٹھیاں زور سے بھینچتے وہ درد برداشت کرنے کی آخری حد پر تھی۔ یہ کس پہ تعویذ کرے ہوں، یہ کس کو پانے کے ہیں وظیفے؟ تم چھوڑو، بس ایک کر لو جو استخارہ تو میں تمہارا۔ یہ آخری شعر کہتے وہ چھلانگ لگا کر وہاں سے جیسے آیا تھا ویسے جا چکا تھا، مگر غزل کو لگا اس کا احساس وہیں اس کے پاس رہ گیا ہے۔ کیا وہ واپس آئے گا؟ دل نے بے اختیار طرف کر کرلایا، مگر جواب صفر تھا۔ پھر اس نے دیکھا کہ براق اپنی بات کا کتنا پکا ثابت ہوا ہے۔ اس نے بازار حسن میں آنا چھوڑ دیا تھا۔ ہر آہٹ پر وہ جو یہ سوچتی تھی کہ یہ براق ہوگا، مگر وہاں براق کا نام و نشان نہ تھا۔ کیا اس نے ایک سچی محبت کرنے والا کھو دیا تھا؟ اگر براق کا امتحان سخت تھا تو اس بار غزل بھی ہجر کی آگ میں جھلس رہی تھی، اور نماز وہ یہی دعا کرتی کہ جو براق کے حق میں بہتر ہے اسے وہ عطا کرنا ہے یا رب۔ اب ان کی لگن اور عشق کی آنچ عرش تک پہنچی بھی ہے یا نہیں، یہ تو آگے جا کر ہی پتہ چلنا تھا۔ غزل جو جائے نماز پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی، اپنے ماں کے آنے پر وہ فٹافٹ اٹھی۔ امی، آپ یہاں؟ تمہارے چہرے پر میں وہ دیکھ رہی ہوں جو ڈر کبھی میرے چہرے پر ہوا کرتا تھا، مگر افسوس میرا وہ ڈر حقیقت کا روپ دھار گیا۔ مگر میں نہیں چاہتی کہ تمہیں بھی اس درد سے گزرنا پڑے جس سے میں گزری، میری بچی، انہوں نے سرخ بہتی آنکھوں سے کہا۔ وہ اس عمر میں بھی کئی گنا حسین لگتی تھی، مگر ان کی قسمت پر گرہن لگ چکا تھا۔ امی، بابا نے کیا ایک بار بھی ہمیں ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی؟ ہمیشہ کی طرح پوچھے جانے والا سوال وہ آج پھر ان کی گود میں سر دھرے پوچھ رہی تھی۔ پتہ نہیں چندا، کبھی ان کی محبت میں کھوٹ تو نہیں دیکھی، مگر پتہ نہیں کیسے وہ ہمیں بھول گئے۔ اپنی ماں کی آنکھ ہر بار کی طرح درد ہلکورے لیتے دیکھا، اور ہجر کے آنسو دیکھے تو اسے اپنے باپ سے شدت سے نفرت محسوس ہوئی، جو اس کی ماں کو تنہا کر گیا تھا، جبکہ کبھی ڈھونڈنے کی کوشش تک نہ کی تھی کہ وہ زندہ بھی ہے کہ مر گئی۔ پھر بھلا وہ اس کے وجود کو کیسے پیار کرتا؟ خالہ جانی، آپ اندر آئیں نا۔ اپنی سب سے عزیز محسن کو دیکھ کر وہ فوراً عزت سے کھڑی ہوئی۔ آخر یہی تو وہ ہستی تھی جن کی وجہ سے بازار حسن پر ہونے کے باوجود بھی اس کا حسن تمام مردوں سے چھپا ہوا تھا۔ اسے آج بھی یاد تھا جب بھی چندہ بائی اسے رقص کرنے کا کہتی یا اس کے گاہک لاتی تو ان کے آگے ڈٹ جاتی اور یہی کہتی کہ ابھی وہ 18 کی نہیں ہوئی، اس لیے اب تک وہ بچی ہوئی تھی، اور چندہ بائی کی قابی نظریں اس کے 18 برس ہونے پر تھی۔ ماں بیٹی میں کیا راز و نیاز چل رہے ہیں؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیسے راز و نیاز؟ بس اپنی اس بدقسمت باپ کو ذکر کر رہی تھی جتنی محبت کرنے والی اور وفا شعار بیوی کو بھولے بیٹھا ہے۔ غزل صفاقی سے بولی۔ غزل؟ اس کی ماں نے سرزنش کے انداز میں اس کا نام لیا۔ سچ ہی کہہ رہی ہیں امی، ہمیں نفرت ہوتی ہے ان سے جنہوں نے آپ کو بھلا دیا اور ہمیں جہنم میں جھونک دیا۔ اگر کبھی وہ غلطی سے بھی ہمارے سامنے آئے تو باخدا ہم ان کے چہرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ جو ہماری ماں کو دکھ دینے کی وجہ بنا، اس کی ہماری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں۔ غزل یہ کہتے جھٹکے سے موتیوں کا پردہ پیچھے کرتی باہر نکل گئی تھی، جبکہ موتی آپس میں ٹکرا کر فضا میں دل سوز سا ساز برپا کر رہے تھے۔ فکر مت کرو، وہ ٹھیک ہو جائے گی، انہوں نے مدبرانہ انداز میں غزل کی ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا۔ آپ پریشان کیوں لگ رہی ہیں جہارا؟ غزل کی ماں نے ان کے چہرے پر پریشانی رکھنے دیکھی تو پوچھا۔ مجھے خوف ہے کہ چندہ بائی اب ہمارے کسی بہانے سے نہیں ٹلیں گی، وہ جلد یا بدیر غزل کا سودا کر دیں گے۔ ہمیں غزل کو بچانے کے لیے کچھ کرنا ہوگا، کیونکہ غزل 18 کی ہو چکی ہے۔ ان کی بات پر غزل کی ماں کے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے۔ خدا را کچھ کریں، جہاں آرا میری بیٹی کو بچائیں، میں اسے یہاں کے درندوں کا شکار نہیں بننے دینا چاہتی، میں جیتے جی مر جاؤں گی، وہ بلک کر بولی۔ یہ مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے جسے بار بار روندا کیا ہو، انہوں نے جلتی آنکھوں سے کہا۔ ایک رستہ ہے، جہاں آرا بولی۔ وہ کیا؟ انہوں نے بےتابی سے پوچھا۔ اگر وہ لڑکا سچ میں غزل سے پیار کرتا ہوا اور اپنی محبت میں ثابت قدم رہا تو ہم اس کا غزل سے نکاح کر دیں گے۔
مگر اس کا لوٹ آنا شرط ہے۔ یہ تبھی ممکن ہے جب وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہوتے لوٹے گا۔ جہاں آرا نے سنجیدگی سے کہا، اور اگر وہ نہ آیا تو؟ غزل کی ماں نے ڈرتے ہوئے کہا، وہ ضرور آئے گا، کیونکہ اس کی آنکھوں میں نے وہ سچائی دیکھی ہے جو عام انسانوں کی آنکھوں میں نہیں بلکہ عاشق کی آنکھوں میں ہوا کرتی ہے۔ وہ یہ کہتی وہاں سے جا چکی تھی جبکہ پیچھے غزل کی ماں سجدے میں گری اپنی بیٹی کے اچھے نصیب کی دعا کرنے لگی تھی۔ کیا ان کی دعا قبولیت کا درجہ پائے گی یا واپس لوٹ آئے گی؟ ماضی۔ کرو گے؟ اب ایسا بتاؤ مجھے، شمع نے شہروز کے بازو کو غصے سے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ وہ بیچ بیچ میں اپنے لمبے ناخن اس بچے کے بازو میں گھسا دیتی، جس کی وجہ سے بچے کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ یشما گل جو ان کے کمرے کے پاس سے گزر رہی تھیں، شمع کو شہروز پر سختی کرتے دیکھ کر فوراً اندر آئیں۔ آپ ہی، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ چھوڑیں اسے، بچہ ہے وہ، اسے درد ہو رہا ہوگا۔ یشما نے فوراً شہروز کو اپنی طرف کھینچتے پیار کیا اور اس کا بازو دیکھا جہاں ناخنوں کے نشان تھے۔ تم ہمارے معاملے سے دور رہو یشما، یہ ہم ماں بیٹے کا مسئلہ ہے، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا بیچ میں بولنے کا۔ وہ اس پر چڑھ دوڑی۔ کچھ خدا کا خوف کریں آپ ہی، یہ بچہ ہے، آپ اسے جیسے ٹریٹ کریں گی بڑے ہو کر اس کی نظروں میں آپ کی کیا عزت رہ جائے گی۔ یشما نے شمع کو تندھی نظروں سے دیکھتے کہا اور اپنے ساتھ لے جا کر باہر لے گئی۔ پیچھے شمع غصے اور نفرت سے پاگل ہو اٹھی تھی۔ بس کچھ دیر اور عیش کر لے، پھر تیری جگہ میری بہن کو ہی آنا ہے، دیکھنا شمع تیرا کیسا بندوبست کرتی، پیدا ہونے پر پچھتائے گی یہ، وہ گلس کر بولی اور تنفن کرتی وہاں سے چلی گئی۔ یشما شہروز کو باہر لان میں لے آئی تھی۔ شہروز بیٹا، کیا ماما آپ کو پہلے بھی اسی طرح ڈانٹتی ہیں؟ اس کے پوچھنے پر شہروز کی آنکھیں بے ساختہ نم ہوئی تھی اور اس نے جٹ نفی میں سر ہلایا، پھر ایک دم ہاں میں ہلانے لگا۔ آنسو سر چہرے پر بہہ نکلے تھے۔ یشما گل نے فوراً اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ پتہ نہیں شمع کب سے اس بیچارے پر ظلم کرتی رہی تھی۔ بیٹا آپ نے پاپا کو کیوں نہیں بتایا؟ پاپا ایسی باتیں سننا پسند نہیں کرتے، تو میں نے بتانا ہی چھوڑ دیا، کیونکہ میں تو اچھا بچہ ہوں نا، اس نے اس انداز میں کہا کہ یشما گل نے اسے چٹاچٹ چوم لیا۔ ایک سیکرٹ بتاؤ؟ یشما گل کے سیکرٹ کہنے پر شہروز کے کان کھڑے ہوئے۔ کیسا سیکرٹ؟ بتائیں نا۔ ہمارے گھر نا ایک ڈال آنے والی ہے، میری ڈال، بالکل چھوٹی سی۔ یشما گل نے سرخ شہری کے ساتھ کہا۔ کیا؟ کب؟ کہاں؟ کیسے؟ کب آئے گی ڈال؟ وہ میری گڑیا ہوگی اور بس میں ہی اسے کھیلا کروں گا، ہے نا؟ مگر شہروز کی بے صبری پر وہ کھلکھلا کے رہ گئی۔ بالکل، وہ آپ کی ہی گڑیا ہوگی، مگر اسے آنے میں وقت ہے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا پیارا سا گڈا اس کی حفاظت کرے۔ پہلے خود اسٹرانگ بنے، بالکل سپر مین جیسا، پھر میری گڑیا کو بھی ڈیفینڈ کرے۔ بولو، کرو گے نا؟ بالکل چاچی، میں ایک بڑا سا سپر مین بنوں گا، پھر میں اپنی چاچی کو اور اپنی گڑیا کو لے کر اوپر سیر کرنے کے لیے جاؤں گا، اور اپنی گڑیا کو ہرٹ کرنے والے کو ڈشم ڈشم کروں گا۔ چاچی، مگر گڑیا آئے گی کب؟ اس نے پھر بےتابی سے کہا۔ یشما گل اس کا دھیان بھٹکانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ جب میرا گڈا بڑا ہو جائے گا اور پاورفل بھی، تب میں اپنی گڑیا اس گڈے کو دے دوں گی، یشما گل نے شہروز کو گدگداتے ہوئے کہا تو وہ کھلکھلا دیا، مگر وہ لاشعور میں اپنی گڑیا کا انتظار کرنے لگا تھا۔ خلیل، یشما گل نے رات کو خلیل حاکم کو پکارا۔ جی میری جانا۔ خلیل، بھابھی کا سلوک شہروز سے اچھا نہیں۔ ان کے اس بات پر وہ سیدھے ہو کر بیٹھے۔ تمہیں یہ کس نے کہا؟ انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ظاہر ہے انہیں یہ بات پسند نہیں آئی تھی۔ آج میں نے انہیں شہروز کو بری طرح سے ڈانٹتے دیکھا اور انہیں شہروز سے الگ کیا تو اس کے بازو پر ناخنوں کے نشان تھے۔ وہ بیچارہ رو رہا تھا۔ خلیل، مگر بھابھی کو اس پر ترس نہ آیا؟ وہ نماکوں سے بولی۔ ضرور اس نے کوئی شرارت کی ہوگی۔ یشما، یہ ان کا آپسی معاملہ ہے، ورنہ بھابھی اسے کیوں ڈانٹتی؟ پھر مارا بھی تو نہیں نا؟ انہوں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ خلیل، شہروز نے مجھے خود بتایا ہے کہ اسے مارتی بھی ہیں، مگر وہ اپنے بابا کو اس لیے نہیں بتاتا کہ اس کی ماما نے منع کیا ہے کہ اگر اس نے بتایا تو اس کے بابا اسے دور چلے جائیں گے۔ اس کی بات پر خلیل حاکم سخت پریشان ہوئے تھے۔ تم اس سب کے بارے میں کسی سے کچھ نہیں کہو گی یشما؟ مگر خلیل، میں نے کہا نا یشما، بس خاموش تو خاموش، انہوں نے گرہ کر کہا تو وہ دکھی دل سے دوسری طرف کروٹ لیتے سو گئی۔ وہ الگ بات ہے آنسو بے لگام ہوتے تکیے بھگونے لگے تھے۔
جبکہ خلیل حاکم کی یہ رات جاگتے ہوئے سخت پریشانی میں گزری تھی، یہاں تک کہ انہوں نے یشما کی ناراضگی بھی نظر انداز کر دی تھی۔ پارٹ 2 کے لیے چینل سبسکرائب کر دیں پلیز، اور کمنٹ میں بتائیں کہ آگے کیا ہونا چاہیے۔ اگر اس پارٹ پر آپ نے پیار دکھایا تو انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ کل ہی آ جائے گا۔ جلدی کمنٹ اینڈ سبسکرائب پلیز۔